شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق و باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ کسوٹی کہتے ہیں دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے والی چیز۔ اب قرآن وہ نعمت ہے جس نے نہ صرف پہلی کتابوں کو کلیئر کیا، کیونکہ پہلی کتابیں جو سی تھی ان میں ان کے ماننے والوں نے ہی خود ہی تحریف کی اور اپنی مرضی سے ہی اللہ کی باتوں کو نکال کر اپنی باتیں ڈال دی، اس لیے ان کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا اور اس کے جا قرآن کو الحمدللہ قیامت تک کی ہدایت کا راس بنا کر تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قیامت تک اس کی ہم حفاظت فرمائیں گے۔ تو قرآن عظیم نے جو پہلی کتابوں کو کلیئر کیا، ان کی غلط چیزوں کو نشاندہی کی، ان کے پیغمبروں پہ جو امتوں نے الزام لگائے تھے ان کو کلیئر کیا، تو بہت سے اہل کتاب مسلمان ہو گئے یہ جان کر کے کہ کتنی عظیم یہ کتاب ہے جو پہلے تمام پیغمبروں اور ان کی کتابوں کو کلیئر کر رہی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ صاف عقل والے لوگ جن کے دلوں اور دماغوں کے لیے بھلائی کے لیے نیکی کے لیے بہت ساری سپیس ہو، ان کو دانش مند لوگ کہتے ہیں، راسخ العلم لوگ۔ وہ لوگ جو دنیا کی گندگی سے ہی اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو، دماغوں کو بھر لیتے ہیں، جن کے اندر بھلائی کے لیے کوئی جگہ ہی نہ ہو، تو ان کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ بجائے اس کتاب اعلیٰ سے جو ہدایت کا رستہ لے کے دکھانے آئی ہے، اس میں سے ان چیزوں کو نکالتے ہیں اور ان میں اپنی مرضی کا رنگ ڈھالتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس بات کے پیچھے آپ پڑ جائیں کہ الف لام میم کے کیا معنی ہیں اور وہ خود اس سے معنی نکالنے شروع کر دیں۔ جب اللہ نے اسے چھپایا تو آپ کو کوئی حق نہیں۔ اور مثال کے طور پر جیسے سورۃ القحف میں غار والے ہیں، غار والوں کے یہ وہ کتنے سال ادھر رہے اور وہ کب گئے اور کب آئے، تو وہ جو بات اللہ نے چھپائی ہے اب اللہ نے نہیں بتایا کہ وہ کتنے سال وہاں رہے، اس لیے ان باتوں پر ہمارا جو پیچھے پڑنا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سخت ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان اور نور کے لیے بہت جگہ ہوتی ہے، ان کی تعریف فرما رہے ہیں کتاب اللہ کے اندر۔ اللہ کرے ہمارے بھی دل اور دماغ جو سے ہیں ان کے اندر سے ساری ہی جو غلاظتیں ہیں، ساری جو وہ چیزیں جو میرے رب کو ناپسند ہیں، میرا اللہ ان کو نکال کر کے تو اس میں ہم بہترین چیزوں کو ڈال دے، یعنی قرآن عظیم سے بھر دے ہمارا سینہ، اور اس نور سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کو منور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار جب تو ہمیں سیدھے رستہ پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے۔ یہ دیکھو، یہ بڑی گہری بات ہے کہ میرا دل اگر راہ راست پر آ گیا ہے تو وہ اسٹل ایوری ٹائم ایک حالت میں نہیں رہے گا، وہ سلپ کر سکتا ہے، کبھی بدل بھی سکتا ہے، کبھی کوئی غلط سوچ بھی آ سکتی ہے۔
وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر۔ تو ہی فیاض حقیقی ہے پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز ہم اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کے ایندھن بن کر رہیں گے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشمے سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجہ نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بھی نہ رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے، یعنی جن کے پاس بصیرت کی آنکھیں ہیں وہ ان کے لیے بدر ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ چند صحابہ اور ادھر ہتھیاروں سے لیس کافر 1000 کی تعداد میں، ادھر 313 افراد کمزور حالت اپنے وطن سے دور پردیس میں، اور وہ لوگ اپنے ہی گھر کے قریب، اور وہ فخر کر رہے ہیں اور یہ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے، کیا کہ جس کا اللہ حامی و ناصر ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو یہ ہماری زندگیوں کے لیے بدر ایک عظیم پیغام ہے کہ ہم سوچیں کہ اللہ ایک مسلم جون سا ہے، اس کے ساتھ اگر آپ کی مدد ہوتی ہے تو الحمدللہ وہ کبھی بھی شکست خوردہ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان میں سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے میں گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہمیں ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آگ سے دوزخ سے بچا لے، آمین۔ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہے، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل ایمان نے بھی دی ہے اور انصاف پر قائم ہے۔ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راست پا گئے، اور اگر اسے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھے، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے تو ان کا حال کیا ہے؟
انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق سے اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مستک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنیں گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تدبر۔ ان آیات کے اندر یہ ہمیں فرض نماز کے بعد ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے اندر بتایا ہے، اپنی حکومت، زندگی، موت کی مثال، بھلائیاں، اور رات دن کو تشبیہ دے کر کے کہ جو زندہ ہے اسے مرنا ہے اور جو مر چکا ہے اسے دوبارہ اٹھنا ہے، تو یہ اللہ کا پورا نظام جو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ، آیت الکرسی نے بھی یہ بات بتائی، اب قرآن نے یہاں دہرا دی اپنی حکومت اور اپنی عزت و بخشش اور اپنے قادر کل ہونا اور موت اور زندگی کا یقین ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ میں بتایا تھا نا کہ رزق اگر اردو میں ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، لیکن اگر عربی کا رزق ہے تو عربی کے رزق کے معنی ہے دنیا کی تمام نعمتیں اللہ کا رزق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اوپر صفات اللہ نے اپنی بتائی ہیں، اگر ہم فرض نماز کے بعد ان کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز المنان الکریم یہ سب نعمتیں اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے، اور بے حساب رزق کے ساتھ، یعنی دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ وہ سب ہمیں عطا کر دیں گے، اور اللہ کافی ہے اس پر کہ وہ اپنے بندوں کو جو چاہے عطا کرے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ یہ ہم پیچھے بھی پڑھا کہ یہ منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، کیونکہ منافقین کے اندر کچھ اور تھا اور باہر کچھ اور تھا، اور اللہ تعالیٰ بار بار ان کو وارننگ کر رہے ہیں کہ بھیا تمہارے ظاہر و باطن کو میں جاننے والا ہوں، اس لیے تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ ٹھیک کر لو گے، استغفار کر لو گے تو اللہ کو معاف کرنے والا پاؤ گے، ورنہ اگر تم باز نہ آئے تو یاد رکھو ایک منافق جو ہے جہنم کا سب سے آخری جو درجہ اس میں وہ ڈالا جائے گا۔ اللہ بہرحال اسے جانتا ہے، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ کس بات کا جواب ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی بات ہے تو ہم مانیں گے، یہ باطن میں جو بات اوپر اللہ کا اوپر والی آیت، اگر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے بات کریں تو اسے نہیں مانیں گے۔ اللہ نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو،
اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ یعنی خدا کی اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ اگر کوئی ان دو میں فرق کرنا چاہے گا تو وہ منافق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا بھی ہوگا، ان سے محبت بھی کرنی ہوگی، ان کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قرآن بار بار وارننگ دے رہا ہے۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی، اے میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیری کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ حاملہ عورت کو یہ آیتیں پڑھنی چاہیے، جن سے بچہ نیک ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ ہمارے لیے بڑا گہرا سبق ہے۔ ہم بچے پیدا کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری انویسٹمنٹ ہوگی، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگی، اس سے میرے بعد میرا نام رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی اللہ کے بندے جو ان سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا بچہ ہوا تو میں اللہ تیرے کام کے لیے وقف کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے اندر کیا ایمان ہونا چاہیے؟ یا اللہ میری اولاد کو تو اپنے دین کے لیے وقف کر، دین کے لیے پسند فرما، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے۔ باقی جو ہماری اپنی زندگی کی ضرورتیں اور جو رزق اور جو کچھ مقدر لکھا ہے وہ تو دینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس پر ہمارے ایمان میں بہت کمزوریاں ہیں۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور ذکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو اتنا اچھا کر کے قبول کیا کہ کوئی لڑکا بھی آج تک ایسا اچھا قبول نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ ذکریہ جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا۔ پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر ذکریہ نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جب ذکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ بے موسم پھل اللہ تعالیٰ مریم کو دے رہے ہیں، تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یعنی مجھ پہ بھی بہار نہیں ہے اولاد پیدا کرنے کی، تو اللہ اس بڑھاپے میں مجھے بھی پھر اولاد دے سکتا ہے اگر اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو دیکھ کر کے امپریس ہوئے اور اللہ سے دعا کر ڈالی کہ اللہ مجھے بھی اس عمر میں اولاد دے دے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجہ کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ذکریہ نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھانج ہے، جو ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارہ کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے۔ اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنا ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ہر ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے لیے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بصیرت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور اس کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانہ میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصی طور پر دیے، اور یہ جو معجزات اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیے وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دیے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونے کا معجزہ تھا، اسی طرح یہ سارے معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم اللہ کے آگے سر اطاعت جھکانے والے ہیں۔ مالک، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ جواب میں اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔